کا تھوڑا سا تعارف ہے جو وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پہلے تعارف پڑھ لو، تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ اس رسالے میں ہے کیا، رسالے میں کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اکبر نے یہ رسالہ اہل اشارات و حقائق کے لیے لکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روابط اور عدم روابط میں حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے مقدمے میں آپ فرماتے ہیں، یہ جانو کہ الہو احدیت کا کنایہ ہے، اسی لیے خدائی نسب کے بارے میں آیا ہے، کہہ دو وہ اللہ احد ہے، اور احد وہ ذات ہے کہ عقل، بصر اور بصیرت اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اس تعریف کے بعد آپ نے ان کنایات پر بات کی ہے جن سے الہو کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ یہ انا، انی، انتا اور القا کے کنایات ہیں۔ فرماتے ہیں، موجودات میں الہو کی ایسی صلاحیت ہے کہ ان کا وجود الہو سے قائم ہے اور ان کی بقا الہو کے ذمہ ہے۔ اس مقام پر الہو اسماء کی وضاحت کرتا ہے، جیسے ہے جی کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یا اس جیسی دیگر آیات۔ اس کے بعد ہوا کے کنایات، ہو کے کنایات پر اثرات کے حوالے سے چند صفات ہیں۔ ان میں یا، نا، نی، تا، نحن اور دیگر کنایات شامل ہیں۔ پھر نتیجے کے اظہار کے لیے الہو، الہا اور الہی کا ذکر ہے، جس میں ہو کے اسرار بیان ہوئے۔ آخری باب مناجات سے متعلق ہے۔ الہو کے مناجات میں الہو اور بندے کے تعلق پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انا یا انا، انی اور انتا کے مناجات ہیں۔ اہل اسرار ان سے لطف اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی نقطہ ان کے دل میں بیٹھ جائے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جن تک عام صوفیاء نہ پہنچ پائے۔ تو یہ ہے جی اس کا تعارف۔ تو کچھ سمجھ نہیں آیا؟ ہاں تعارف ٹھیک ہے، ابھی تو یہاں سے تو کیونکہ یہ پریسائز ہے تو اس میں اتنا تو سمجھ نہیں آنا۔ اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ اس پورے رسالے کے اندر ہے کیا چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو ابھی جب مین اس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو ہمیں وہ آہستہ آہستہ اس کو کھولیں گے تو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی، تعارف پڑھ لیے۔ تعارف میں میرے خیال میں صرف یہ سمجھ لیں کہ اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ الہو احدیت کا کنایہ ہے، اسی لیے خدائی نسب کے بارے میں آیا کہ کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ تو یہاں پر جو ہو اللہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ احدیت کا کنایہ ہے، اور احد کی طرف بھی اشارہ کیا اسی آیت سے۔ تو یہ دونوں جو ہیں الہو یا ہو کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ تو باقی کنایات جو ہیں وہ انا، انی، انتا اور القا ہیں، جس کے ذکر کتاب میں آئے گا۔ تو کتاب کو شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آئیں گی چیزیں۔ ہے یہ مشکل کتاب، یہ کوئی مطلب ہاں اتنی بھی وہ بالکل آسان بکس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بھی ذکر کر دیں کہ جن مخطوطات سے اس متن کو مرتب کر کے ہم نے اس کا یہ متن بنایا ہے، تو وہ مخطوطات یہ ہیں: یوسف آغا کا ہے، ولی الدین، نور عثمانیہ، طبع القاہرہ، ہلت افندی، فاتح اور راشد افندی۔ یہ 7 مخطوطات ہیں جن سے ہم نے کتاب الیا وہو کتاب الہو ہے اس کا متن بنایا ہے۔ اور اس کتاب کے ایک مخطوطے پر جو کہ طبع قاہرہ کا مخطوطہ تو نہیں ہے، مطبوع ہے، اس کے اوپر یہ عبارت بھی درج ہے کہ یہ 2 بھائیوں کی روایت ہے، عبد المنعم بن محمد بن یوسف الانصاری، شیخ اکبر کے شاگرد، و اسماعیل بن عبداللہ النوری الارمنی ثم الانصاری۔ یہ اسماعیل ابن سعودکین اور عبد المنعم بن محمد، ان دونوں کی روایت ہے۔ روایت سے مراد یہ ہے کہ شیخ اکبر کا کلام جب پڑھا جاتا تھا تو اس کے بعد جو بھی صاحب یا جو بھی لوگ ادھر ہوتے تھے تو وہ اس نسخے سے اپنا نسخہ بناتے تھے۔ تو جو نسخہ بناتا تھا تو اس کے اوپر لکھتا تھا کہ یہ روایت ہے، اس بندہ اپنا نام لکھتا تھا، تو روایت اس بندے کی ہوتی تھی شیخ کے اصل نسخے سے۔ تو یہ 2 بندوں کی روایت ہے
جس سے یہ ایک مخطوطے میں یا مطبوع میں ہم نے اس متن اخذ کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کتاب الحو شروع ہوتی ہے، تو کتاب الحو جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شیخ کا مقدمہ ہے، چھوٹا سا مقدمہ ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے لیے ضمائر کی وہ تعریف جو بھیدوں سے مخصوص اور ظواہر میں مؤثر ہو، اور مقام بصیرت سے داعی الی الحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں، اسی طرح آپ کی آل کے اولین اور آخرین پر۔ یہ چھوٹا سا ایک مقدمہ ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ ایک ابتدا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اما بعد، یہ کتاب یعنی کتاب الحو، اسے ہم نے اہل اشارات و حقائق کے لیے لکھا ہے، جنہوں نے عدم روابط اور روابط میں حق کو دیکھا۔ تو یہ ایک لائن کا بس سمجھ لیں کہ اس کتاب کا پورا تعارف ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اہل اشارات اور حقائق کے لیے لکھا ہے، وہ لوگ جو اشارات سمجھ سکتے ہیں اور جنہیں حقائق کی کچھ نہ کچھ فہم ہے۔ تو اب جو بندہ اشارہ بھی نہیں سمجھ سکتا اور جسے حقائق کی بھی فہم نہیں ہے، تو یہ کتاب شیخ نے اس بندے کے لیے لکھی بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدم روابط اور روابط میں حق کو دیکھا۔ عدم روابط عوائق کا ترجمہ ہے۔ عوائق مطلب علائق کی الٹ یا روابط کی جو الٹ ہے، کہ جو رابطوں میں یا رابطوں کے بغیر، رابطوں سے مراد یہ ہے کہ اسماء الہیہ سے رابطہ ہے تو وہ اس میں حق کو دیکھا، اور ذات سے چونکہ رابطہ نہیں ہے تو اس کو عدم روابط کی کیٹیگری میں ڈالے گا۔ سبب سے اور بغیر سبب سے نہیں، سبب سے، سبب کے ساتھ بھی دیکھا اور سبب کے بغیر بھی دیکھا۔ سبب کے ساتھ بھی ٹھیک ہے بات، لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسماء کے روابط میں اور ذات کے عدم روابط میں جنہوں نے حق کو دیکھا۔ حق کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا، مراد یہ ہے کہ حق کو سمجھا۔ ہاں، تو یہ اس چھوٹا سا اس کا مقدمہ تھا۔ اس کے بعد یہ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب الحو کے نام سے۔ تو سب سے پہلے ہے جی الحو کنایۃ عن الاحدیہ، ہو احدیت کا کنایا ہے۔ یہ اس کتاب کا لب لباب اور سب سے اہم نقطہ ہے کہ جس میں شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ ہو یا ہوا جو ہے وہ احدیت کا کنایا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تمہیں توفیق دے، یہ جانو کہ الحو احدیت کا کنایا ہے، اسی لیے خدائی نسب کے بارے میں کہا گیا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ یہ وہ مطلق ذات ہے جس کا چہرے اپنی آنکھوں سے اور عقول اپنے افکار سے ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ احدیت کی تعریف بھی آپ اصطلاحاً دیکھ سکتے ہیں، شیخ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ وہ مطلق ذات ہے جس کا چہرے اپنی آنکھوں سے اور عقول اپنے افکار سے ادراک نہیں کر سکتے یا کر سکتی۔ ادراکات کا حاصل تو صورتوں میں ڈھلتی بدلتی ذات ہے، جس کو ذات مجازی بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا تجلیات میں ایسا کوئی مقام نہیں، تجلیات کا مطلب حق کی تجلیات، جس میں مثلاً انا، انی، انتا اور القا کی تجلی ہو۔ القا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، انا، انی، انتا، یہ ساری ضمائر ہیں۔ عربی کو جو سمجھتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا، جو نہیں عربی سمجھتا وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ تجلیات میں ایسا کوئی مقام نہیں جس میں انا، انی، انتا اور القا کی تجلی ہو اور الحو اس تجلی میں پنہان نہ ہو۔ اب یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ الحو خود تو ظاہر نہیں ہوتا، لیکن الحو سے ہی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں کسی اور لبادے میں۔ انا کے لبادے میں ہو سکتی ہے انی، انتا، القا۔ الحو جو کہ اس کی ذات کی احدیت ہے، وہ اس تجلی میں پنہا ہی رہے گی اور اسی سے ہی وہ تجلی بھی ہوگی۔ تو یہ بڑا خود ظاہر نہیں ہوگا، اس چیز کو ظاہر کرے گا، جو وہ خود ظاہر نہیں ہوگا، وہ اس لبادے میں ہاں وہ اس کے اندر فلٹر میں ظاہر ہوگا۔ جیسے وہ پہلے روابط کی اور غیر روابط کی بات ہوئی ہے کہ روابط میں بھی وہی ہے اور جو روابط نہیں ہے اس میں بھی وہی ہے۔ اب سبب ہے، اگر سبب کو دیکھیں تو اس کی بیک میں کیا ہے، ہم دیکھ تو سبب کو رہے ہیں لیکن کام کیا چیز، کار فرما کیا چیز ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ یہ تو ایک رابطہ ہو گیا۔ اگر ہم صرف اسی پہ رہ جائیں گے تو پھر بھی ہمارا مسئلہ خراب ہے۔ اگر صرف اس کو چھوڑ کے بھی بغیر رابطے کے بھی سبب نہ بھی ہو تو وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر وہ اس کا محتاج نہیں ہے دونوں صورتوں میں۔ تو یہاں پہ بھی یہی چیز جو ہے نا، اس میں چیز واضح ہو رہی ہے، یہ جو بھی بات ہم لوگوں نے کی ہے
کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی لبادہ ہے، اس لبادے کے اندر کچھ بھی ہے تو وہ اصل چیز جو کار فرما ہے وہی ہے، الہوئی ہے، الہوئی ہے۔ یعنی کہ احدیت ہی ہے۔ اسی کی بات ہوئی جو ان مقامات سے ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا؟ انا، انی، انت، الکا، تجلیات میں جو بھی کنایا ظاہر ہوا، بات اس کی ہوئی، الہو کی بات نہیں ہوئی، الہو کی الہو تو چھپا ہوا تھا۔ اور الہو سے مطلق ذات تنزیہ پر باقی رہی، یعنی کہ کوئی الہو تک نہ پہنچ پایا، نہ اس کو سمجھ پایا، نہ دیکھ پایا، نہ اس کی فہم حاصل کر پایا، تو الہو اپنی ذات کی تنزیہ پر ہی باقی رہا۔ جس لبادے میں وہ آیا، جس نے وہ لبادہ دیکھا، اس لبادے کے حوالے سے اس نے معرفت حاصل کی۔ اب دیکھیں چھوٹی سی اس کی اگر ہم ایک مثال لینے کی دیکھیں، جیسے اسم اللہ ہے، اسم اللہ تمام اسماء کا جامع ہے۔ اگر ہم کوئی بھی ایک لفظ اگر بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یا اللہ ہمیں رزق دے، تو اس کے اندر یا اللہ ہم کہنے ہیں، لیکن بیچ میں تو اسم رزاق بھی ہے نا، تو وہ اسم رزاق جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا، تو اس سے پھر ہمیں چیز ملے گی۔ لیکن بظاہر ہمیں چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اسم اللہ سے، لیکن بیچ میں اس کے کیا ہے؟ وہ اسم رزاق ہے، کیونکہ تمام اسماء کا جامع۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی، تو اگر اس کی ذات کی جہاں تک بات کی جائے تو ذات والا جو معاملہ ہے وہ تو پھر اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ یہ تو ابھی ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں، ذات والی بات تو بہت اوپر کی ہے اس کی۔ یہ جو الہو والا بات کر رہے ہیں، الہو کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہ تو سبب الاسباب بھی ہے۔ وہ سبب، اگر کوئی بھی ہم سبب ہم دیکھتے ہیں تو اس سبب میں ہی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مطلب ہمارے جو بیک مائنڈ میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ کرنے والا وہی ہے۔ اگر کسی ہم بندے کے پاس جاتے ہیں، اگر کسی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں یہی ہونا، یہ نہیں کہ یہ بندہ ہماری طلب پوری کر رہا ہے۔ بظاہر تو ہمیں بندہ ہی نظر آ رہا ہے، لیکن طلب تو اللہ ہی پوری کر رہا ہے۔ یہ چیز ہے اس کے اندر۔ لہٰذا تجلیات میں ایسا کوئی مقام نہیں جس میں مثلاً انا، انی، انت اور الکا کی تجلی ہو اور الہو اس تجلی میں پنہا نہ ہو۔ اسی کی بات ہوئی جو ان مقامات میں ظاہر ہوا، اور الہو سے مطلق ذات تنزیہ پر باقی رہی۔ تنزیہ پر باقی سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کا ادراک نہ کر پایا، سمجھ نہ پایا۔ پس فاہوانیت یعنی خطاب حق الہو سے جدا نہیں۔ فاہوانیت کی تعریف کے بارے میں نیچے حاشیہ ہے۔ یہ فاہوانیت حق کا وہ خطاب ہے جو عالم مثال میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کے بارے میں کہنا ہے، تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عالم مثال میں حق کا جو خطاب ہے، شیخ اکبر اس کو فاہوانیت کہتے ہیں۔ پس فاہوانیت یعنی خطاب حق جو آ کے عالم مثال میں ہے، الہو سے جدا نہیں، اور غیر فاہوانیت الہو کو پہچانتی نہیں۔ وہ تو انی، انا، انتا اور الکا کو جانتی ہے۔ غیر فاہوانیت وہ ہوگی جو میرے خیال میں عالم دنیا کا خطاب ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے یہ عالم مثال کا خطاب ہے۔ علماء باللہ ہمیشہ سے الہو سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، فقالوا لا اوصی ثناء علیک، ٹھیک ہے، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہاں الہو علیکا کی کاف کے حجاب میں ہے۔ لا اوصی ثناء علیک، علیکا کی جو کاف ہے اس میں اشارہ الہو کی طرف ہی ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو یہ کاف کا جو ہے کنایا آیا نا، الہو کا کنایا اس جگہ پہ نہیں آیا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں الہو علیکا کی کاف کے حجاب میں ہے۔ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا سے مراد یہ ہے کہ مجھے تو ادراک ہی نہیں ہے کہ میں تیری کیا تعریف کروں۔ تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ انت کما اثنیت علی نفسک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پہلا بھی حدیث کا تھا لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اس جگہ بھی کاف کا کنائی ہے، انت کا کنایا ہے، پھر اثنیتا میں تا کا کنایا ہے، اور اینڈ پہ پھر نفس کا کاف کا کنایا ہے۔ یہاں الہو انتا اور الکا کے حجاب میں ہے، یعنی کہ کاف کا کنایا اور انتا، ان دونوں کنایوں کے حجاب میں بات الہو کی ہو رہی ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہے، یہ دونوں سامنے لبادہ جو ہے یہ ظاہر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایک دوسرے شخص نے کہا العجز عن درک الادراک ادراک، ادراک کے ادراک سے عجز ہی ادراک ہے۔ وہ یوں کہ اس نے یہ ادراک حاصل کیا کہ اس ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اس ذات سے مراد یہ ہے کہ الہو کا ادراک نہیں ہو سکتا، احدیت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ الہو کا ادراک کرتا تو وہ الہو نہ ہوتا، کیونکہ اس کا تو ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ما سوا الہو کا ادراک الہو سے ہوتا ہے، یعنی کہ الہو کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان کا ادراک تو الہو سے ہو سکتا ہے، لیکن الہو کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسرے شخص نے کہا
اذا نحن اثنینا علیک بصالح، جب ہم تیری اچھائی اور فضل کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی علی کا ہے، تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی شاہد یا جو کنایہ استعمال کیا گیا ہے وہ کاف کا کنایہ ہے. کاف کا کنایہ استعمال کیا گیا ہے الہو کے لیے. یعنی یہ وہ بات ہے اس کے اندر چھپا ہوا الہو ہی ہے. ہاں یہ لبادے کی بات جو پہلے ہم نے کی ہے نا کہ اس نے لبادہ اوڑا اور بیچ میں اصل میں وہی ہے، تو یہ کاف کا کنایہ جو آیا ہے اس کا مطلب ہے ظاہر تو کاف ہی ہو رہا ہے لیکن اس میں بات الہو کی ہو رہی ہے. ہاں ظاہر کاف ہو رہا ہے یا ظاہر کچھ اور ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے لیکن بات جو ہے وہ الہو کی، بات الہو کی ہے. اچھا اس کتاب میں چونکہ سارے کنایات ہی ہیں تو یہ کنایات آپ کو سمجھنے پڑیں گے، اور یہ عربی جس کو آئے گی وہ بہتر سمجھ سکتا ہے. ہاں زیادہ جو عربی سمجھتا ہے اس کو سمجھ آئے گی. آگے اس کو پڑھتے ہیں. تو شاہد کاف ہے، یعنی کہ علی کا میں جو کاف کا کنایہ ہے وہ یہاں پر ہے. پھر فرمایا تو ویسا ہی ہے جیسی ہم نے تعریف کی. فَأَنْتَ الَّذِي نُثْنِي، فشاہد انت، یہاں پر انت کا کنایہ ہے الہو کے لیے اور اسے عین تعریف بنایا. وجعلہ ہوا ان السلام، ٹھیک ہے. ثم قال فَفَوْقَ الَّذِي نُثْنِي، یعنی کہ تو اس تعریف سے اوپر ہے جیسی ہم نے تعریف کی. بس اپنے قول فوق میں یعنی اوپر کہنے سے الہو کو ظاہر کیا کہ الہو جو ہے وہ انتا اور کاف ان تمام کنایات سے اوپر ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ کسی شاعر کا شعر ہے، شیخ اس کی تشریح کر رہے ہیں. یعنی انا انتا اور ان جیسی دوسری ضمیروں سے اوپر ہے. پھر نسنی کی یہ سے اپنا اس بات کیا، ٹھیک ہے. چنانچہ ہر رخ سے الہو ہی غیر معلوم، غیر مدرک، غیر مشہود اور غیر مشار باقی رہا. پس وہی الہو ہے، اور جو الہو کے سوا ہے تو وہ انا، انتا اور ان جیسی دوسری ضمیروں میں ہے. سو پاک ہے وہ جس نے فہوانیت کو الہو سے شرف بخشا اور تمام ادراکات میں سے مختصر رکھا، یعنی کہ چھپایا. کوئی الہ نہیں اس کے سوا. تو یہ کنایات کے حوالے سے ایک ہے، کسی بندے کا سوال ہے تو وہ کر لے، پھر آگے چلتے ہیں. ہے یہ ساری کتاب ہی مشکل ہے. سلام دیا صاحب یہ ایک ہے جی سعید شاہ صاحب السلام اور سعید خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ جو ہم نے کنایات کے حوالے سے کتاب الہو صفحہ نمبر 233 سے پڑھا ہے، کنایات کے حوالے سے کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو اس جگہ پہ کر لے، کیونکہ اس کے بعد کنایات کے حوالے سے جو عربی سمجھتا ہے وہی کرے گا. ہو کے اگلی ٹاپک پہ چلیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے نا. لیکن مین اصل میں جو لب لباب ہے نا، ان دو جو ہم نے صفحہ پڑھا ہے اس کا لب لباب یہی ہے جی کہ کوئی بھی کنایا ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ظاہر ہمیں چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کی بیک اینڈ پہ جو ہے وہ الہوئی ہے. اس کو تھوڑا سا نیچے کر، تیری بات کلپنگ کر رہی ہے. وہ الہوئی ہے. بظاہر ہمیں جو کچھ بھی نظر آئے، چاہے دنیا کے اندر ہمیں جو چیز بھی نظر آئے، لیکن اس کی جو اصل ہے وہ الہوئی ہے. ظاہر تو کچھ اور ہو رہا ہے. جیسے ابھی کاف کا کنایا، ابھی آپ یہ اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ کاف کا کنایا ہے لیکن بات اس میں الہو کی ہو رہی ہے. انا، انی، انتا جو بھی ہم کہتے ہیں لیکن اس میں پنہا کیا ہے، الہوئی ہے. اور یہ مین لب لباب اس کا یہی ہے. ہاں مین لب لباب یہی ہے. اور الہو جو ہے وہ عادیت کا کنایا ہے. عادیت کا کنایا ہے. عادیت کا کنایا ہے، عادیت نہیں. عادیت نہیں ہے خود. عادیت پر دلالت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ عادیت کہاں بتاتا ہے. بس یہ نہیں ہے کہ اس کے عادیت کا علم ہے. اس کو الہو کو ہم عادیت نہیں کہیں گے کہ وہ عادیت ہے. ہم یہ اس کی طرف ایک ہمیں رستہ بتاتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ مطلب اشارے سے مراد کہ ہمیں اس کو سمجھانے کی کوشش یہ اس کی طرف مطلب کہ ایک ذات ہے. ہاں جیسے وہ ہے نا کہ ادراک سے بھی ادراک ہے. یہ وہی ہے کہ یہ وہ ادراک ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے الہو. تو الہو جو ہے وہ احادیت کا. اچھا کر، تیری بات پھر کلک کر دیں. میں آپ کا بولوں بہت ہی وہ ریڈ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ لے گا نہیں اتنی تو آئے گی نہیں. اب آئے گی، آ رہی ہے. ٹھیک ہے، نہیں آئے گی اتنی دوست. جو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں پھر اتنا تو چلو کم از کم. میسیج آیا کسی کا؟ میسیج ہے جی الہو سے مراد احادیت ہے. الہو سے مراد احادیت کا کنایا ہے، عادیت نہیں ہے. ابھی ہم یہی ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. احادیت اس کو نہیں کہیں گے، احادیت کی طرف اشارہ ہے. عادیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ عادیت کی طرف کس لفظ سے اشارہ کریں تو وہ ہے کہ الہو سے آپ اشارہ کریں گے عادیت کی طرف، کہ وہ اللہ ایک ہے. جب وہ کہتے ہیں نا وہ یہ وہ اردو میں آپ اس کا ترجمہ وہ کہہ لیں. ہاں جی، اردو میں اس کا ترجمہ وہ کہہ لیں کہ وہ مطلب اشارہ ہی ہوا نا ایک. اچھا یہ جو ہم نے کنایات پڑھے ہیں اس کے حوالے سے کسی بندے کا کوئی سوال ہے تو کر لے. اس کے بعد ہم الہو کے ایک دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں. اس میں شیخ اکبر نے ایک آیت اور ایک حدیث لائی ہے، پھر ایک شعر لایا ہے، اور ان تین چیزوں سے پھر جو ہے وہ اپنی دلیل قائم کی ہے.
کہ آیت جو ہے کل هو اللہ احد ہے اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ مطلق ذات کی طرف اشارہ ہے، اور حدیث جو ہے کہ لا اسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو اس میں انتا اور نفسک کی جو کاف ہے وہ دونوں کنائے ہیں، یہ بھی الوح کے کنائے ہیں۔ تو شیخ یہ کہتے ہیں کہ علماء باللہ ہمیشہ سے الوح کو جانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ الوح سے مراد یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایک ذات ہے، احدیت ہے، اس سے مراد یہ ہے، جاننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، حقیقت کو نہیں جانتے، صرف یہ پتہ ہے کہ ایک ذات ہے بس، اور یہ باقی تمام اس ذات کے کنایات ہیں۔